دل کرائے کے لیے خالی نہیں، ایپیسوڈ نمبر 5۔ ابراہیم کے جانے کے بعد وہ نہ جانے کتنی ہی دیر ہنستی رہی تھی، کھلکھلا کر ہنستی۔ وہ اوپر ٹیرس پر کھڑے شخص کو مبہوت کر گئی تھی جو آنکھوں میں محبت کے دیے لیے محبوبیت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سر کو گرائے بے تحاشا ہنس رہی تھی، تھوڑی کا وہ گڑھا بھی اس کے ساتھ مسکرا رہا تھا۔ غربت کی چلتی پھرتی مشین، ہنستے ہنستے اس نے زیر لب کہا تھا۔ اوپر کھڑے شخص کے لبوں پر تبسم بکھرا۔ خوش رہنا بہت جلد سیکھ جائیں گی آپ، وہ زیر لب بولتا، ایک نظر اس کے ہنستے چہرے پر ڈال کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اوون سے تیار شدہ کیک نکالنے کے بعد اس میں خالص کریم کی فراسٹنگ کر کے خوبصورتی سے سجا کر ٹرے میں سیٹ کرتی، وہ زوار کے کمرے کی جانب بڑھی۔ یہ اس کا خوشی سیلیبریٹ کرنے کا مخصوص انداز تھا۔ اپنی خوشی وہ شیریں اور زوار کے ساتھ اسی طرح سیلیبریٹ کرتی تھی۔ زوار کو ہلکا سا دھکیلنے پر وہ کھلتا چلا گیا۔ کمرے کے اندر داخل ہونے پر سگریٹ کے دھوئیں نے اس کا استقبال کیا۔ وہ بری طرح کھانستی، منہ پر ہاتھ رکھے آگے بڑھی۔ کمرے کے پردے سرکا کر اس نے سب سے پہلے لائٹ آن کرتے ہی اس کی آنکھوں میں بے یقینی در آئی تھی۔ وہ بیڈ کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا، ہاتھ میں اب بھی جلی سگریٹ موجود تھی۔ اچانک لائٹ آن ہونے پر بامشکل آنکھیں کھولے اسے دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ سامنے کھڑی بیلا کو دیکھ کر اس کی حالت بھی کچھ مختلف نہیں تھی، جو آنکھوں میں بے یقینی لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے اسموکنگ کب سے شروع کر دی زاوی، بتاؤ مجھے۔ کمرے میں سگریٹ کا پھیلتا دھواں مزید سانس لینے میں دشواری پیدا کر رہا تھا۔ اس کے آس پاس موجود نہ جانے کتنی ہی جلی سگریٹ کو تکتی وہ بامشکل بولی تھی، بولو، بتاؤ مجھے، اسموکنگ شروع کر دی تم نے؟ پیروں سے جلی سگریٹ کو بجھاتی وہ اب بھی بے یقینی کی کیفیت میں اسے تک رہی تھی۔ بیلا، کیا کر رہی ہو؟ تلوے جل جائیں گے تمہارے بیٹا، وہ اچانک جیسے ہوش میں آیا تھا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ مجھے بتاؤ، کب سے کر رہے ہو تم اسموکنگ؟ حیرانگی، بے یقینی، دکھ، کیا کچھ نہیں تھا اس کی نگاہوں میں۔ وہ نظریں چرا گیا۔ زاوی، بہن ہوں نا میں تمہاری، پلیز بتاؤ کیا بات ہے؟ اس کی حالت کے پیش نظر وہ کچھ نرم پڑی۔ شیریں، وہ زیر لب بول رہا تھا۔ بیلا نے الجھ کر اسے دیکھا۔ وہ یوں ہی نہیں پکار رہا تھا شیریں کو، اس کے لہجے میں واضح قرب محسوس ہو رہا تھا۔ آنکھوں کے گلابی کنارے چیخ چیخ کر اندرونی کیفیت بتا رہے تھے۔ شیریں کی بات پکی کر دی اماں جان نے۔ نظریں کسی غیر مرئی نقطے پر جمائے وہ زخمی مسکراہٹ لبوں پر لیے بول رہا تھا، مجھے پتا ہے بابا نے بتایا تھا، لیکن یہ تو خوشی کی بات ہے نا زاوی۔ پیر میں ہونے والی جلن کو نظر انداز کرتی وہ اس کے سامنے آ بیٹھی۔ میری شیریں، وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی آج بیلا، میں نے انہیں نظر بھر کر نہیں دیکھا، مجھے تو حق ہی نہیں ہے نا۔ وہ اس کے سامنے گئی تھی، وہ انہیں دیکھ رہا تھا بیلا، اپنا پورا حق سمجھ کر دیکھ رہا تھا۔ میں نے سب سے کہا ان لوگوں کو منع کر دیں، میں ہوں شیریں کے قابل، میں انہیں خوش رکھوں گا۔ اس کی جانب دیکھے بغیر وہ قرب سے کہہ رہا تھا۔ بیلا نے ٹھٹک کر اس کی جانب دیکھا، یا میرے اللہ، تم شیریں سے زوار، شیریں تم سے 2 سال بڑی ہیں، تو کیا یہ اتنی بڑی بات ہے جس کو جواز بنا کر میں اپنے جذبات کا قتل کر دوں؟ وہ 10 سال بھی مجھ سے بڑی ہوں تو بھی وہ میری ہیں بیلا، میں محبت کرتا ہوں ان سے۔ وہ رنگ بیلا، ان کی انگلی میں کسی اور کے نام کی رنگ دیکھ کر میری سانسیں تھم گئی تھیں۔ وہ کیوں نہیں سمجھ رہی بیلا، انہیں کیوں نظر نہیں آ رہا؟ وہ تو بس حیران سی اسے سن رہی تھی۔ محبت، یہ لفظ تو بس کتابوں میں پڑھا تھا، افسانوی کرداروں میں دیکھا تھا، یہ سچ بھی ہوتا ہے ایسا تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ سامنے بکھری حالت میں بیٹھے زوار ملک کو دیکھ کر پہلی بار احساس ہوا تھا، ہاں، محبت کا کوئی وجود بھی ہو سکتا ہے، مرد بھی محبت کرتے ہیں۔ اپنی آواز وہ خود بھی بامشکل سن پائی تھی۔ سامنے بیٹھا مرد اسے یہ یقین کرنے پر مجبور کر رہا تھا کہ محبت کا وجود باقی ہے۔ مشینی انداز میں زندگی گزارتی، سینے میں دھڑکتے دل، جس گوشت کے ٹکڑے کو وہ پتھر سمجھ بیٹھی تھی، وہ آج زوروں سے دھڑکتا اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا۔ انہوں نے آج پہلی بار مجھ سے اپنی خواہش کا اظہار کیا بیلا، اور خواہش بھی کیا کی کہ میں اپنی ضد سے پیچھے ہٹ جاؤں۔ پہلی بار کچھ مانگا بھی تو جدائی
مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کہہ رہی ہوں، زوار ملک تم جینا چھوڑ دو، ان کی خواہش کرنا چھوڑ دوں، اس کا تو یہی مطلب ہوا نا کہ میں جینا چھوڑ دوں۔ وہ اب بھی بول رہا تھا، وہ تو نم آنکھوں سے بس اسے دیکھ رہی تھی۔ میں کروں گا ان کی خواہش پوری بیلا، وہ زخمی سا مسکرایا۔ تم اسے کسی اور کا ہونے دو گے؟ اسے اپنی آواز گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی تھی، اپنے حصے کی محبت کسی اور کی جھولی میں گرتے دیکھنے کا احساس۔ اس سے بہتر کون محسوس کر سکتا تھا؟ اس کی تو زندگی اسی احساس تلے گزری تھی۔ میں انہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں، اگر میرے پیچھے ہٹنے سے وہ خوش ہیں تو میری زندگی کی ساری خوشیاں ان کے نام۔ اس نے سہم کر اس کی جانب دیکھا، وہ محبت پر اس کا یقین مضبوط کر رہا تھا۔ وہ سرد سے اٹھ کھڑی ہوئی، وہ نہیں یقین کرنا چاہتی تھی۔ پیچھے کی جانب قدم لیتی، وہ نفی میں گردن ہلاتی لان کی جانب بھاگی تھی۔ دل میں اٹھنے والی تکلیف، پیروں میں ہوتی جلن، جلتی آنکھوں سے بہتے آنسو۔ وہ ناریل کے اس بوڑھے پیڑ تلے بینچ پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ زوار کے درد پر یا اپنی تکلیف پر وہ نہیں جانتی تھی۔ اسے زوار کا قرب رلا رہا تھا یا اپنی محرومی، اس وقت شدت سے کسی سہارے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ تم نوازی گئی ہو شیری، آسمان کی جانب دیکھتے وہ زیر لب بولی تھی۔ رات کی تاریکی میں بیڈ پر چت لیٹی وہ چھت کو گھور رہی تھی۔ آنسو نہ جانے کیوں آنکھوں سے بے مول ہوتے گر رہے تھے۔ آپ میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہی شیریں۔ کتنا قرب تھا اس کی آواز میں، بچوں جیسی تڑپ تھی وہ جو اس کی زبان سے الفاظ نکلتے ہی اس کی خواہش پوری کر دیا کرتی تھی۔ آج کس دوراہی پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ آپ کی بے رخی میری جان لے لے گی شیریں۔ اس نے بے دردی سے اپنی آنکھیں رگڑیں۔ کیوں رو رہی تھی وہ؟ میری خواہشات پوری کر کے آپ میری سانسیں لے گئیں شیریں۔ وہ سرد سے اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں یکدم ہی گھٹن کا احساس بڑھتا جا رہا تھا۔ میں جینا چھوڑ دوں گا، مسلسل بہتی آنکھوں سے وہ دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے بلک رہی تھی۔ میں کچھ نہیں کر سکتی، کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اس کی آنکھوں سے تواتر سے آنسو بہہ رہے تھے۔ خواہشیں جب اپنی دسترس سے باہر کی جائیں تو یوں ہی تکلیف دیتی ہیں زوار۔ اس جملے سے تو خود بھی مطمئن نہیں ہو پا رہی تھی، اسے کیا اطمینان دلاتی۔ میرے لیے ممکن نہیں ہے، ہچکیوں کے درمیان کہتی وہ خود کو یقین دلا رہی تھی۔ تم ایک عیب زدہ لڑکی ڈیزرو نہیں کرتے، مضبوط لہجے میں کہتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ دھیرے دھیرے چلتی وہ آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی، سانسیں سینے میں اٹکتی محسوس ہو رہی تھی۔ دل میں بڑھتے درد کے ساتھ سانس لینے میں مزید دشواری ہو رہی تھی۔ صرف عمروں کا فرق ہوتا تو نظر انداز کیا جا سکتا تھا۔ شہزادوں سی آنے بال رکھنے والا شخص ایک عیب زدہ لڑکی ڈیزرو نہیں کرتا، اور وہ بھی جج جو اس سے عمر میں 2 سال بڑی ہو، عام سے نکوش کی ایک سادہ سی لڑکی۔ تم تو کوئی شہزادی ڈیزرو کرتے ہو زوار۔ آئینے میں نظر اتارتے اپنے عکس کو دیکھتی، وہ زخمی مسکراہٹ لبوں پر لیے بڑی گہری سانسیں لے رہی تھی۔ کمرے پر پہنے لمبے بال میٹھے میٹھے مدد کے ساتھ اپنی قاتل آنکھوں سے وہ اپنا وہ حسین تمثال نہیں دیکھ پا رہی تھی جو زوار اس میں دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی پل وہ لہرا کر کارپیٹ پر ٹہلتی، رات کی اس پہر کسی کو خبر تک نہیں ملی تھی۔ وہ گہری سانس لیتی، ہوشو حواس سے بے نام ہو رہی تھی۔ تم مجھے معاف کر دو، معاف کر دو زوار۔ بند ہوتی آنکھوں کے سامنے زوار ملک کا عکس لہرایا تھا، اور پھر اندھیرا تھا، گہری تاریکی۔ بیلا اس طرح یہاں، وہ جو ابھی نماز پڑھ کر لوٹا تھا، بیلا کو یوں تڑپتی مجھے بینچ پر سمٹ کر سوتے دیکھ تشویش سے کہتا اس کی جانب آیا۔ وہ دونوں پیروں کو سمیٹے بازوؤں پر سر رکھے سو رہی تھی، گال پر آنسوؤں کے نشانات واضح نظر آ رہے تھے۔ وہ بے چین سا ہو کر نیچے گھاس پر آ بیٹھا تھا۔ بیلا آنکھیں کھولے، بیلا ہمیں اس طرح کیوں سو رہی ہیں؟ ہاتھ ایک مشفق سے گال سہلاتا وہ نرمی سے اسے پکار رہا تھا، جو ہوش میں ہوتی اس انداز پر اچھی طرح باز پرس کرتی۔ وہ دھیرے سے آنکھیں کھولتی، لال بھری نظروں سے اس نا سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ ارد گرد دیکھنے پر اسے یاد آیا، رات وہ روتے روتے یہیں سو گئی تھی۔ تو کیا وہ یہیں سو گئی تھی؟ یاد آتے ہی وہ سرد سے اٹھ بیٹھی۔ اس طرح یہاں کیوں سو رہی ہیں آپ؟ کوئی بات ہوئی ہے بتائیں مجھے، اور آپ روتی رہی ہیں؟ اس کے گالوں پر آنسوؤں کے نشانات دیکھتا وہ متفکر سا پوچھ رہا تھا۔ بیلا نے بغور اسے دیکھا، کہیں کوئی دکھاوا، کوئی ملاوٹ نہیں تھا، وہ واقعی فکر مند تھا۔ وہ جھنجھلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کھڑے ہوتے ہی تکلیف سے چیخ نکل گئی تھی۔ کل بروقت کچھ نہ لگانے کی وجہ سے پیر کے تلووں میں آبلے پڑ گئے تھے، جو گھاس پر رکھتے ہی پھٹنے کی وجہ سے وہ تکلیف سے سسک اٹھی تھی۔ یہ آپ نے پھر سے خود کو نقصان پہنچایا ہے۔ آپ کیوں دیتی ہیں اتنی اذیت مجھے بیلا؟ سکون ملتا ہے آپ کو مجھے اذیت میں مبتلا کر کے؟ اس کے پیر پر جھکتا وہ غصے سے بول رہا تھا۔ میری تکلیف پر آپ کیوں اذیت میں مبتلا ہونے لگے؟
اور خیر یہ میں نے جان کر نہیں کیا، یہ غلطی سے ہوا تھا، میرا دھیان نہیں رہا تھا۔ چاہ کر بھی وہ زیادہ سخت الفاظ میں بات نہیں کر سکی تھی اس سے۔ کیسے ہوا یہ؟ اتنی بری طرح کیسے جل گیا؟ یہ تو لگ رہا ہے کوئی سلگتی ہوئی چیز ملی گئی ان پر۔ کیا کیا ہے آپ نے کل رات اپنے ساتھ؟ اس کے پیروں پر پڑے آبلوں کا جائزہ لیتا وہ سختی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ تو اس کے اس قدر صحیح اندازے پر ٹھٹک کر رہ گئی۔ میں نے جان کر نہیں کیا، یہ غلطی سے ہوا ہے، میں ٹھیک ہوں، برنال لگا لوں گی تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا، آپ کو ہلکان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تنک کر کہتی وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ ابراہیم کی یہ فکر ہی تو اس سے ہضم نہیں ہوتی تھی۔ مجھے یہ بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ میری بیوی ہیں، آپ کی ہر تکلیف مجھے تکلیف دیتی ہے کیونکہ میں محبت کرتا ہوں اپنی بیوی سے، لیکن یہ معاملات دلوں کے ہیں بیلا بی بی، دل کب کسی کی سنتا ہے؟ اس کی نہ آنکھیں ہیں نہ اس کے پاس زمانے کی طرح حسن تولنے کے لیے پیمانہ۔ یہ ایک بار کسی کو بسا لے تو اس مکین کو بے گھر نہیں کرتا، لیکن آپ کے چھوٹے سے دماغ میں گہری باتیں نہیں آتی تو آپ اسے زحمت نہیں دیں خدارا۔ اس کی مزاحمت ہو نظر انداز کرتے وہ اپنے اسے بازو سے تھام چکا تھا۔ چھوڑیں مجھے بےہودہ انسان، کوئی بیوی نہیں ہوں میں آپ کی۔ ناخن اس کی گردن میں گاڑتی وہ بری طرح مچلتی اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ پرسکون سا گھر کے اندر داخل ہو رہا تھا، یوں بھی اس وقت اس کے علاوہ کوئی نہیں جاگتا تھا۔ جنگلی بلی کیا کر رہی ہیں؟ اپنا چہرہ بامشکل دور ہٹاتے وہ آنکھیں دکھاتے اسے ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ تو اس وقت بھی اس سے نہیں ڈری تھی جب اس کا یہ رویہ اس کے ساتھ برا ہوا کرتا تھا۔ اب تو جانتی تھی کہ وہ اس کی محبت ہے، اب تو اسے تمام حقوق حاصل تھے اسے زچ کرنے کے۔ سکون سے رہیں ورنہ اپنے کمرے میں لے جاؤں گا میں آپ کو، اس کے کمر کے گرد حصار مضبوط کرتا وہ دھمکا رہا تھا۔ وہ شاید بھول گیا تھا اس کی بیوی کا شرمانے لجانے سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا۔ مجھے دھمکا رہے ہیں آپ؟ اس آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھتی وہ سنگین انداز میں پوچھ رہی تھی۔ اگر آپ کی یہی حرکتیں رہیں تو واقعی میں یہی کروں گا، پھر استعمال کیجیے گا اپنے ان ہتھیاروں کو۔ شرارت سے نچلا لب دانتوں تلے دباتے وہ اس کی جانب قدرے جھک کر گھمگیر لہجے میں بولا تھا۔ بےہودہ انسان، کہا ہے نا میرے ساتھ فیملی ہیرو بننے کی کوشش نہ کیا کرے۔ سلگ کر کہتے پورا زور لگا کر وہ اپنا سر اس کی تھوڑی پر مار چکی تھی۔ یار کن جنگجوؤں کے ساتھ رہتی ہیں آپ؟ اسے لاؤنج کے صوفے پر بٹھا کر وہ اپنی تھوڑی سہلاتا افسوس سے اسے دیکھتا ہوا بول رہا تھا، جو خود بھی اپنا ماتھا سہلاتی خون خوار نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ کیا ہوا؟ چوٹ لگی ہے؟ دکھائے مجھے۔ اسے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے دیکھ کر وہ سنجیدہ ہوتا اس کی جانب آیا۔ اگر میرے قریب آئے تو میں قتل کر دوں گی آپ کا ملک ابراہیم۔ بدک کر پیچھے ہوتی وہ وارننگ دیتے انداز میں بولی۔ ہر وقت مرنے مارنے پر نہیں تلی رہا کریں، دیکھنے دیں مجھے۔ ایک ہاتھ سے اس کی دونوں کلائی گرفت میں لیتا وہ بغور اسے دیکھتا اس کی جانب جھکا۔ وہ آنکھیں میچ گئی۔ یار میں کھا تو نہیں جاتا آپ کو جو آپ یوں میری قربت سے بھاگتی ہیں؟ اس کی پیشانی پر لب رکھتے وہ اس کی حالت سے محظوظ ہوتا بول رہا تھا۔ مجھے نہیں پسند اس طرح کی بےہودہ حرکتیں۔ وہ سرخ ہوتے منہ پھیر گئی۔ وہ مسکراہٹ دبا کر اسے دیکھنے لگا جو نہ جانے غصے کی وجہ سے سرخ پڑ رہی تھی یا حیا کی تمازت سے۔ ہاتھ چھوڑ رہا ہوں، خبردار جو کوئی فضول حرکت کی۔ آہستہ سے اس کی کلائی آزاد کرتے وہ سنجیدگی سے کہتا اس کے آگے بیٹھ کر اس کے پیر اپنے گھٹنے پر رکھ چکا تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں، میں لگا لوں گی اس میں کچھ۔ وہ جلدی سے پیر پیچھے کھینچ کر بولی۔ وہ جو ابراہیم کا یوں اس کے پیروں کو ہاتھ لگانے اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ شخص جو اپنے کپڑوں پر ہلکی سی دھول نہیں برداشت کرتا تھا، وہ یوں اس کے سامنے اپنے گھٹنے پر اس کے پیر رکھے اس کے زخم کا جائزہ لے رہا تھا۔ سولن تو اسے خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ بے چین سی ہوتی اس کی گرفت سے اپنے پیر آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے مجبور نہیں کریں کہ میں آپ کے ہاتھ باندھ کر آپ کے زخم کا جائزہ لوں۔ سکون سے بیٹھی رہیں ورنہ مجبوراً مجھے یہی حربہ استعمال کرنا ہوگا۔ سنجیدگی سے اسے گھرکتا ٹراؤزر کے پائنچے ٹخنوں پر اوپر کرنے کے بعد اس کا پیروں تک آتا گاؤن کچھ اوپر کر چکا تھا۔ اب مجھے بتائیں یہ کس چیز سے جلا ہے؟ رات تو آپ ٹھیک تھی۔ گلابی تلووں میں جگہ جگہ پڑے چھالے کو دیکھتا وہ سنجیدگی سے بولا۔ سگریٹ سے؟ وہ آہستگی سے بولی۔ وہ جھوٹ کبھی نہیں بولتی تھی، انتہائی ضرورت کے وقت بھی نہیں۔ یہ اس کی ایک خوبی تھی جو بعض اوقات اسے خامیوں سے زیادہ مہنگی پڑتی تھی۔ آپ اسموکنگ کرتی ہیں؟ بیلا نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا جو آنکھیں چھوٹی کیے مشکوک انداز میں اسے گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں صاف لکھا تھا کہ وہ یہی سمجھ رہا ہے۔ جی کر سکتی ہوں، سچ کر دینے والی مسکان لبوں پر لیے وہ جلدی سے بولی۔ ابراہیم ملک کو سلگانے کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے کیسے جانے دے سکتی تھی؟ آپ نہیں سدھر سکتی۔ وہ کچن سے ٹب میں پانی لاتا افسوس سے اسے دیکھتا ہوا بولا۔ وہ جانتا تھا وہ نہیں بتائے گی۔ آپ پانی میں میرے پیر ڈالیں گے؟ اس طرح تو زخم خراب ہو جائے گا۔ وہ جلدی سے اپنے پیر اوپر کرتی ہوئی بولی۔ وہ تو کیا وہ اس طرح اس سے بدلہ لے گا؟ میں جو کر رہا ہوں مجھے کرنے دیں، بے فکر رہیں، غریب سہی جاہل ہرگز نہیں ہوں۔ سنجیدگی سے کہتے
وہ اب فرسٹ ایڈ باکس سے کوئی محلول نکال رہا تھا۔ جلن برداشت کر لیں گی آپ؟ اس کا دایاں پیر تھامتے اس نے نرم لہجے میں کہا۔ محلول اس کے پیروں پر ڈالتے وہ اس کے پیر ٹب میں ڈال چکا تھا۔ وہ آنکھیں سختی سے میچے تکلیف برداشت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نرم ہاتھوں سے زخم صاف کرتا وہ پوری کوشش کر رہا تھا کہ اسے کم سے کم تکلیف ہو۔ وہ سسکی تھی تکلیف سے۔ آئی ایم سوری، زیادہ درد ہے؟ وہ متفکر سا اس کی جانب دیکھتا۔ اب اس کے پیروں میں دوائی لگا رہا تھا۔ وہ لب بھینچے اسے دوائی لگاتے دیکھ رہی تھی۔ لمبا قد، مضبوط کرتی بدن، چوڑے شانے، وہ ایک روپدار شخصیت کا مالک تھا۔ آستین ہمیشہ کی طرح کوہنی تک فولڈ کیے وہ پوری توجہ سے اس کے پیر میں مرہم لگا رہا تھا۔ اس کی نظریں بھٹک کر اس کے چہرے پر ٹک گئی تھیں۔ اس کا رنگ بہت صاف نہیں تھا لیکن گندمی رنگت اس کی شخصیت پر جچتی تھی۔ کھڑی، مغرور ناک اور ہمیشہ کی طرح بھینچے لب۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ ہاں، وہ اتنا برا نہیں تھا، بس غریب نہ ہوتا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، میں اتنا غریب نہیں ہوں جتنا آپ مجھے سمجھتی ہیں۔ وہ اس کے دوسرے پیر پر مرہم لگاتا مسکراہٹ دبا کر بول رہا تھا۔ بیلا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ انتہائی خطرناک انسان ہے یہ۔ وہ جل بھن کر سوچ کر رہ گئی۔ آپ کا نہیں خیال کہ چاقو اور ناخن سے حملہ کرنے والے لوگ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں؟ وہ نچلا لب دبا کر کہتا اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا۔ اس کا اشارہ کچھ دیر پہلے کی اس کی حرکت کی جانب تھا۔ وہ واقعی پریشان ہوئی تھی، یہ شخص اس کی سوچ تک جان لیتا تھا۔ آپ اور میں الگ نہیں ہیں بیلا، تسلیم کر لیں اس بات کو، یقین کریں جس دن آپ نے میری محبت کو اعتبار سونپ دیا نا، میں آپ کو اپنی محبت سے آپ کا اپنا آپ بھلا دوں گا۔ ہولے سے اس کی پیشانی چھوتا وہ مسکرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ابھی پیر نیچے نہیں رکھیے گا، کچھ دیر تک بہتر ہو جائیں تو میں آپ کو کمرے تک چھوڑ آؤں گا۔ اس کے گال کو ایک انگلی سے چھوتے وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ ہاتھ توڑ دوں گی۔ اس کی انگلی کو پوری طاقت سے مروڑتی وہ سلگ ہی تو گئی تھی۔ وہ اطمینان سے کھڑا اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ تو ویورز، یہ ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا؟ اگر ایپیسوڈ اچھا لگا تو ایک لائک تو بنتا ہے، اور میرے چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے ضرور جائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین اللہ حافظ۔